اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، اسی طرح درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ہند کے شہر دھولیا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہیں، اس دعا میں اولیاء اکرام کی شان میں لکھے ہوئے استغاثے اور کلمات کو پڑھنا کیسا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا اور ساتھ ہی اولیاء کرام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، یہ کوئی حرج کا سبب نہیں ہے۔ بزرگوں سے اس کا طریقہ ثابت بھی ہے۔ خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو شعر ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی ہے، اس کے متصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی استغاثہ عرض کیا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اور درمیان میں کسی بزرگ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اور اس میں یہ شبہ ڈالنا، یہ اندیشہ ڈالنا کہ یہ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے کسی اور کا تذکرہ کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ تو تحیات ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اور اس سے متصل ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، بلکہ ان التحیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ متصل کسی چیز کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یا دیگر بزرگوں کا تذکرہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا۔ فرضوں کے بعد بھی اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں شرعاً، لیکن کہیں اگر تشویش میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو بچتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ آپ سے پوچھنا جی، سر کے اوپر رومال ڈالنا جس طرح آپ لوگوں نے ڈالا، کیا یہ سنت ہے یا سنت کے قریب ہے؟ سر کے اوپر رومال ڈالنا، جی کیا فرماتے ہیں؟ یہ رومال نہیں ہے، یہ چادر ہے جی، کہ چادر سر پہ ڈالنا۔ تو بہرحال چادر سر پہ ڈالنے کی تو کئی روایتیں موجود ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر احادیث طیبہ کی روشنی میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا التقنع کے نام سے رسالہ موجود ہے، جس میں چادر کے اوپر بحث کی ہوئی ہے۔ اس میں اگرچہ کہ اختلاف ہے، اور کئی علماء جیسے شیخ محقق خود جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ الگ سے ایک چادر ہوا کرتی تھی، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ وہی چادر کے جو لپیٹی ہوئی تھی اس کو سر کے اوپر لے لیا۔ تو چادر سر پہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چادر سر پہ لینا یہ ثابت بھی ہے۔ البتہ اس میں علماء کا کلام ہے کہ کیا یہی چادر، یا جو چادر اس زمانے میں ایک رواج تھا پہننے کا، اسی انداز میں اپنے سر پر اوڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ صحیح۔ مزید کال لیں گے۔
حضرت ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس کے لیے وہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا؟ حضرت جواب فرمائے جزاک اللہ خیرہ۔ بعض اوقات جب بیماری ہوتی ہے تو ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں سامنے والے سے، جو مریض ہوتا ہے کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، مختلف باتیں کرتے ہیں، تو اصل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، جی، یعنی ہم کیوں کسی کے اوپر یہ کہیں؟ بہرحال یہ تو ہے، احادیث طیبہ تو موجود ہیں کہ یہ اگر کانٹا بھی مومن کو لگتا ہے صحیح، تو وہ بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس بامانیکم ولا امانیج اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، صحیح، کہ نہ تمہاری امیدیں کچھ ہیں نہ اہل کتاب کی امیدیں کچھ ہیں، صحیح، جو عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے تشویش کے اندر آئے کہ برا عمل اس سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، کوئی نہ کوئی برائی ہو جاتی ہے، اگر بدلہ دیا گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اور اس میں یہ بھی الفاظ موجود تھے کہ مومن کو کوئی غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یہ تو موجود ہے۔ البتہ ہم کسی کو کہیں کہ باقاعدہ کسی گناہ کے لیے اس کو کہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے کہ بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ باقی رہا کہ یہ آزمائش ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمایا جا رہا ہے یا اس کے گناہوں کا سبب ہے، تو ایسا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کہ بعض بزرگوں نے اس میں نشانیاں کچھ بیان کی ہیں کہ اندر بندہ اگر صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، تو یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس پر آزمائش آئی ہوئی ہے اور یہ اس پر صبر کر رہا ہے، اور جزا فضا کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کے سبب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس بنیاد پر ہے۔ البتہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں۔ تو جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو یعنی کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے، کوئی بھی بیماری آ رہی ہے، تو اصول اور ضابطہ بزرگوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس پریشانی کو، مصیبت کو اپنی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت قول قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سورۃ الشعراء کے اندر کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا دیتا ہے۔ مرض اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے، شفا اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے، لیکن چونکہ مرض ایک ایسی چیز ہے کہ جسے عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا، تو اب اس کی نسبت جب کر رہے ہیں تو اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں، یوں نہیں کہہ رہے کہ فَهُوَ يُمْرِضُنِي کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مجھے مریض بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے مرض دیتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ کہ جب میں مریض ہوتا ہوں، جب مجھے مرض پہنچتا ہے تو وہ فَهُوَ يَشْفِينِ، چونکہ شفا خیر ہی خیر ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور ناپسندیدگی نہیں ہوا کرتی، تو اس لیے اس کی نسبت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کی کہ وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو بندے کو اپنے طور پر یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ میری گناہوں کی سزا ہے، میرے اعمال کی سزا ہے، مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے دور کرنے کی فریاد کرنی چاہیے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے، اور جب اچھائی پہنچے تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ کرنی چاہیے۔ اچھا، جیسے ہم مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ایسی کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مطلب پریشانی ہے۔ تو اب کیا اب اگر بالفرض، ویسے سوال تو مجھ سے ہی نہیں کرتے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، لیکن یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گناہوں میں تو مشغول ہوتے ہیں۔ اس کا تو امیر علیہ سنت کئی مرتبہ جواب بہت اچھا بیان فرما چکے ہیں، بہت دفعہ بیان کیا کہ یہ کہتے ہوئے بندے کو شرم آنی چاہیے کہ اگر وہ غور کرے گا تو صبح سے رات تک، جاگنے سے سونے تک اس کو بہت ساری چیزیں ایسی واضح طور پہ نظر آئیں گی کہ جو وہ واضح گناہ کر رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے گناہ کرتا نہیں، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ ادنا نظر کے اندر، معمولی نظر کے اندر بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، اس کو بہت زیادہ کوئی غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو وہ گناہ نظر آ جائیں گے۔ تو یہ تو جملہ ہی باطل ہے، بالکل غلط ہے، نہ جانے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، ہم ہیں ہی غلطیوں کے پیکر ہیں، پورے مرکب ہی غلطیوں کے ساتھ ہیں، تو ہمیں کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہی سوچنا چاہیے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہیں، تو برے اعمال چھوڑیں، نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
اچھا، اگر کسی نے یہ کہا کہ ہم سے زیادہ اللہ کو ہماری فکر ہے تو یہ کہنا کیسا؟ یہ بالکل غلط جملہ ہے جی، اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے، بہت سخت جملہ ہے۔ فکر کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ کر سکے اور وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ ہماری ذات پر رحم کرنے والا ہے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر رحم فرمانے والا ہے، یہ جملے استعمال کیے جائیں۔ باقی فکر کا جملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کی انتہا درجے پہ پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی سے ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عجز سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، وہ تو کفر بن جائے گا اس حوالے سے۔ تو ہرگز یہ جملہ استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت پر بھی درود بھیج سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج بالکل نہیں؟ بھیجنا چاہیے، اہل بیت کا تو بالخصوص تذکرہ موجود ہے ٹھیک ہے، کہ درود پاک جب پڑھا جائے تو اہل بیت اطہار پر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ہمارا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی درود پاک پیش کرتے ہیں، اور آپ کے تابع کر کے آپ کے اصحاب و آل پر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ والسلام ہو، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر بھی درود و سلام ہو۔ جی مزید کال لیں گے۔ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، کیا وہ مدد روحانی طور پر ہوتی ہے یا جسمانی طور پر مدد ہوتی ہے؟ جی، سرکار مدد فرماتے ہیں تو وہ کس طریقے کی مدد ہے؟ دیکھیں، مدد تو ہر طرح کی وہ فرما سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، چاہے وہ روحانی طور پر اپنی قبر انور میں تصرف فرمائے، جیسے وہ تو حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تو جو اچھے ہوں گے اس پر خوش ہوں گا، اور جو برے ہوں گے تو اس کے لیے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ ہماری روحانی مدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر انور میں بھی جانے کے بارے میں فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میری دنیا سے رخصت ہو جانا، وصال فرما جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ روحانی مدد تو بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی امتی جسمانی تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا طالب ہوتا ہے کہ آپ مدد فرمائیں، تو آپ چاہیں روحانی طور پہ اس کی بیماری کو دور فرما دیں، اس کی تکلیف کو دور فرما دیں، اور چاہیں تو آپ جسمانی طور پر بھی اس کی مصیبت و پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بعید نہیں، کوئی استحالہ نہیں ہے۔ اس بات کو بکثرت ہم اپنے ان سلسلوں کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ جی، ایک میسج مجھے موصول ہوا تھا آج کہ اس کا مجھے جواب دینے کا کہا گیا تھا، تو میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں پہلے سوال پوچھا گیا تھا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر ظہر اور عصر کو جمع فرمایا، یعنی ظہر اور عصر ملا کے پڑھی، اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی، دونوں نمازیں ملا کر پڑھی، اور اس میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بارش تھی، نہ سفر تھا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ پوچھا گیا کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں نمازیں ملا کے جو پڑھی گئی ہیں تو کیا اسی طرح نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو دیکھیں، حدیث مبارکہ تو مسلم شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن ایک اصول اور ضابطہ جو محدثین کرام نے بیان کیا ہے اس کو اولاً اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الاحادیث یفسر بعضها بعضا، کہ جو احادیث ہوتی ہیں ان میں سے بعض کی تشریح کرتی ہیں، یعنی جب آپ اس موضوع کی دیگر احادیث طیبہ کو ایک جگہ پر جمع کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حدیثیں جو آپ جس کا معنی سمجھ رہے ہیں حقیقتاً وہ اس کا معنی نہیں ہوا کرتا، اس کا معنی دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں بالکل واضح ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے سفر کے اندر کوئی جا رہا ہے تو وہاں پر جمع کی جاتی ہیں نمازیں، لیکن یہ جمع احناف کے نزدیک جمع سوری ہیں۔ ایک جمع تو یہ ہے کہ بندہ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ملا کے دونوں پڑھ لی، مغرب کی عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لی، یا عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھ لی،
یہ ایک جمع حقیقی ہوتی ہے. احادیث طیبہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس طریقے سے جمع حقیقی کی گئی ہو. جس چیز کا ثبوت ہے وہ جمع سوری ہے. جمع سوری یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک نماز کو اس کے بالکل آخر وقت کے اندر پڑھیں اور دوسری نماز کو اس کے بالکل اول وقت میں پڑھیں. اب یہ بالکل آخری وقت میں پڑھی گئی اور دوسری نماز اس کے پہلے وقت کے اندر پڑھی گئی تو بظاہر ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ ملی ہوئی ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اپنے وقت کے اندر ادا ہوئی ہیں اور یہ جمع بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہر ایک نماز جو ہے وہ اپنے اپنے وقت کے اندر ادا ہوئی ہے. اس لیے کہ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ بندوں پر وقت مقرر کیا ہوا فرض ہے کہ وقت کے اندر اس کو ادا کرنی ہے. سفر کے اندر بخاری مسلم کے اندر جو حدیث مبارکہ ہیں، دیگر جو حدیث بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہیں، اس کی روشنی میں بات یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازیں جمع فرمائی ہیں، یہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز میں پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا ہے اور دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت کے اندر ادا کیا ہے. مثلا سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ جو دارالکتاب العربی بیروت سے چھپی ہوئی ہے، سنن ابو داؤد شریف، اس کی حدیث نمبر 1214 ہے. اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے، نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا تو آپ کے مؤذن نے کہا کہ نماز، تو آپ نے فرمایا کہ چلو چلو آگے چلو، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو چکا تھا اور شفق جو بالکل آخر میں سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں سفیدی نظر آتی ہے، یہ غروب ہونے کا وقت بالکل قریب تھا. تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نیچے اترے، آپ نے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر آپ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، یعنی عشاء کا وقت شروع ہوا. اب آپ نے عشاء کی نماز یہ ادا فرمائی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا عجل به امر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کسی کام کی جلدی ہوا کرتی تھی تو صنع مثل الذی صنعت، جیسے میں نے کیا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو اب دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو جمع کی حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ خود جمع کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ ٹھہرے پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز وقت شروع ہونے کے بعد ادا کی. اسی طرح بخاری شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے جو دار ابن کثیر بیروت سے چھپی ہوئی بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 1041 ہے. اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی ہوا کرتی تھی تو پھر آپ مغرب کی نماز 3 رکعت ادا کرتے، سلام پھیرتے اور تھوڑی دیر ٹھہرتے، پھر اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، پھر عشاء کی نماز اب ادا فرمایا کرتے تھے. تو یہاں ثم قلما یلبثو کہ کچھ دیر انتظار کرتے پھر اس کے بعد آپ نماز عشاء کو ادا کیا کرتے تھے. تو وہ مغرب کی نماز آخر میں ادا کی اور عشاء کی نماز اس کے اول وقت میں ادا کر لی. تو ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ادا ہوئی، لیکن دیکھنے میں صورت میں کیا لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ ملی ہوئی ہے. اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے. یہ جب بندے کو جلدی ہوتی ہے، سفر کے اندر چونکہ اترنا مشکل ہوتا ہے، بار بار چڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ذریعے سے عطا فرمائی. اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر اور اسی طرح سنن ابی داؤد اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح حدیث مبارکہ ہے، سند حسن صحیح کے ساتھ یہ حدیث پاک مروی ہے. سنن ابی داؤد کی جو حدیث نمبر ہے وہ 1236 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سورج غروب ہونے کے بعد سفر اختیار کرتے تو آپ سفر کرتے رہتے یہاں تک کہ جب اندھیرا چھا جاتا تو آپ اترتے اور مغرب کی نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد آپ کھانا منگواتے، رات کا کھانا کھاتے، اس کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا فرماتے اور پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصنع، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. تو آپ نے بھی مغرب کی نماز اس کے وقت میں ادا کی اور پھر کھانا کھایا، اس کے بعد عشاء کی نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی. تو بظاہر بالکل قریب کی نمازیں ادا ہوئی جو صورتاً ملی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو یہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں اس طریقے سے کیا گیا تو اس کی وجہ یہ آسانی بیان کی گئی. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث پاک کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بھی اور راوی جو ان سے روایت کرنے والے ہیں ابو زبیر، دونوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ معاملہ جو تھا وہ اسی لیے تھا
کہ ابو زبیر نے سوال کیا سعید بن جبیر سے کہ کیوں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو وجہ یہ بیان کی تاکہ آپ کی امت حرج کے اندر نہ پڑے۔ سعید بن جبیر کو یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی، لیکن میں نے عرض کیا کہ دوسری حدیثیں اس کی تعیین کرتی ہیں۔ تو یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر جہاں موجود ہے دوسری سند کے ساتھ، تو وہاں پہ راوی نے اس کی تشریح کی ہے، وہ تشریح یہ کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز کو مؤخر کرتے، یعنی ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کو جلدی پڑھتے، تو ظہر کو اس کے آخری وقت میں ادا کر رہے ہیں اور عصر کو اس کے اول وقت میں ادا کر رہے ہیں۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مسلم شریف کے اندر یہ بیان کیا ابو شاطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا جو حدیث نمبر ہے وہ 586 ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی حدیث مبارکہ بیان کی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اخر الظہر وعجل العصر، کہ آپ ظہر کو مؤخر فرماتے، عصر کو جلدی پڑھتے، اخر المغرب وعجل العشاء، مغرب کو مؤخر کرتے اور عشاء کو شروع میں پڑھ لیتے۔ تو یہ کیا ہو گیا، بالکل قریب نماز ادا کی، صورتاً ظاہرتاً ملی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقتاً ملی ہوئی نہیں ہے۔ ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی جا رہی ہے، اس لیے کہ نمازوں کا وقت یہ مقرر ہے، اس کے اندر ہی نماز ادا کرنی ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی وجہ سے اس کی اجازت دی، لیکن وہ کس انداز میں کہ صورتاً ہمیں جمع ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی، ورنہ ہر نماز اپنے وقت کے اندر ہی ادا کی جا رہی ہے۔ کوئی مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ مکمل نماز، یعنی اس کو بار بار نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو اب اگر ایسا بندہ وہ آخری وقت کے اندر جا کے نماز ادا کر رہا ہے ظہر کی، اور پھر اس سے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہی ٹائم وہ عصر کا نماز ہے، عصر پڑھ کے دوبارہ اپنے بستر پر آ گیا، مغرب کی نماز اس کے آخری وقت میں ادا کی، عشاء کے وقت جیسے شروع ہوا اس نے نماز ادا کر لی، آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا کہ وہاں پہ خوف بھی نہیں تھا، وہاں پر بارش بھی نہیں تھی، وہاں کوئی عذر نہیں تھا، تو یہ آسانی کے لیے کیا، لیکن ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طرح نہیں رہا، اول وقت کے اندر ہی یا مستحب وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف کی حدیث دیکھیں گے، بلکہ اس کے طرق کو جمع کرنا پڑتا ہے، تمام طریق کو دیکھ کر پھر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے۔ تمام کے تمام محدثین کرام نے اس حدیث پاک کا مطلب یہی بیان کیا ہے جو ہم نے عرض کی ہے۔ بالخصوص احناف نے اس حدیث پاک کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ حضر کے اندر، یعنی جب کسی جگہ پر موجود ہیں تو اس طریقے سے نمازوں کو مؤخر کرنا کہ ایک نماز اس کے آخر وقت میں ادا کی جائے اور دوسری نماز اس کے اول وقت میں ادا کی جائے، یہ تمام کے تمام محدثین اس بات میں احناف سے متفق ہیں کہ احناف نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل درست بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا تفصیلی جواب مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں عطا فرمایا کہ نمازوں کو جمع کرنا، جمع سوری اور حقیقی، اس کا فرق بھی بیان کیا اور حکم بھی بیان کر دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ثابت ہے تو وہ کس صورت میں ثابت ہے، اس کی اصل صورت کیا تھی، تو یہ ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوا۔ اچھا یہ بھی آپ ارشاد فرمائیں، جیسے آج کل کتابیں تو عام ملی جاتی ہیں، کتاب ہم نے حدیث کی لی، اس میں کچھ پڑھا ہو تو عمل شروع کر دیں، یا اس حوالے سے کیا فرق؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ بندے نے پڑھی اور وہ سمجھا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات تھے، آپ نے جو تربیت فرمائی ہے اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے تربیت فرمائی ہے، چونکہ اس زمانے میں جو معاملات تھے وہ سب جانتے ہیں کہ کیسی اس وقت کی بربریت اور جاہلیت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ماحول کو تبدیل کیا، تو بہت سارے احکام وہ تھے کہ کچھ عرصے کے لیے آئے تھے کہ اتنے عرصے کے لیے حکم ہوا، پھر اس کے بعد اس سے منع کر دیا گیا کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، ناسخ و منسوخ کے اوپر پوری کتابیں محدثین کی موجود ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، شراب کے برتن جن میں شراب بنائی جاتی تھی منع فرما دی کہ وہ شراب کے برتن استعمال نہیں کرنے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ شراب کے برتن استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ کہے کہ شراب کے برتن بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، لیکن اس کے بعد اس کی اجازت موجود ہے۔ اب پہلی والی حدیث پاک لے کے کوئی کہے کہ اس قسم کے برتن استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یوں ہی اولاً جو ہے وہ قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع فرمایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اب کوئی پہلی حدیث مبارکہ لے کے کہے کہ نہیں جو قربانی کے گوشت کو رکھنا ہی جائز نہیں ہے، جبکہ دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ یوں ہی قبروں کی زیارت پہلے منع فرمایا لیکن اس کے بعد اجازت مرحمت فرمائی۔ اب پہلی والی حدیث لے کے کوئی کہے کہ قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں، تو یہ اس کی نادانی ہوگی۔ تو اس لیے حدیثوں کو سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
ترغیبیں دی ہیں اس بات کی کہ حدیثوں کو اہل علم تک پہنچایا جائے، فقہا تک پہنچایا جائے، کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور محدثین کرام اس کی تشریح کرتے ہوئے آئے ہیں۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ ان الفقہا ہم اعلم بمعانی الحدیث، کہ فقہاء کرام جو ہیں وہ حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، دیگر احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اس کا معنی بنتا کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے سر آنکھوں پر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری شریعت ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ ہی کے فرمان، آپ ہی کے اقوال، آپ ہی کی سیرت، آپ ہی کے طریقہ کار، وہی سنت، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل رہا ہے، اسی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فعل کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ تمام احادیث طیبہ کی روشنی میں، قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح کی روشنی میں اس بات کو جانا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ ایک حدیث پاک پڑھ کے یہ سمجھے کہ میں اس حدیث پاک کو میں نے پڑھ لیا ہے تو اب اس کا مطلب یہی ہے، علماء سے رجوع کرنا اس کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ جی مزید کالس لیں گے سلسلے میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو کتب میں ملتا ہے کہ وہ پانی کراس کر رہے تھے تو پیچھے ایک آدمی کو کہا کہ تم بھی میرے پیچھے یا جنید کہتے ہوئے چلتے آؤ، تو اس طرح تم بھی پانی کراس کر جاؤ کہ بغیر ڈوبے ہوئے۔ تو آپ خود جو ہے یا اللہ کہہ رہے تھے، جب اس آدمی نے یا اللہ کہنا شروع کیا تو وہ ڈوبنے لگا۔ تو یہ واقعہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر بتا دیں گے تو جزاک اللہ خیر۔ کیا فرماتے اس طرح کے جی واقعہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی ملفوظات کے اندر نقل کیا ہے، فتاوی رضویہ میں بھی ہے، اور یہ حدیقہ ندیہ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو یا اللہ کہنے سے منع کیا ہو، اس کا رد امام اہل سنت نے کیا ہے، یا اللہ کہنے سے منع نہیں کیا، اس کو جو دریا پار کرنے کا کہا تھا وہ یا جنید کہتے کہتے پار کرنے کا کہا تھا آپ نے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ محمد عمیر امجد طاری واقع سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل جسم سے پاک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے شعر ہے کہ اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اس میں جسم سے کیا مراد ہے؟ کیا فرماتے؟ اللہ رے آپ کے سوال کی شان۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کی بات نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ رے، یعنی کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات، یعنی تحسین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی کسی کو کہہ رہے ہو کہ کوئی سبحان اللہ، صحیح، کہ کسی بات کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی پاکی ہے، پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تعجب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات نہیں ہو رہی کہ اللہ رے تیرے، اللہ رے کا مطلب سبحان اللہ، کیا بات ہے، تیرے جسم منور کی تابشیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم منور کی تابشیں، کرنیں، روشنی حضور علیہ السلام کی، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، یعنی سراپا تجلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے جسم کی، ہاں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اللہ رے کا مطلب بنے گا سبحان اللہ۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر مکے مدینے میں ہمیں معلومات نہیں تھی اور ہم نے وہاں پوری نمازیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیں یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ یہ مکے مدینے میں کتنے دن رہے۔ جی، اگر تو یہ 15 دن کے لیے کسی ایک مقام پہ مقیم تھے، یعنی مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں کسی بھی مقام پہ 15 دن کے لیے مقیم تھے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ ان کو پوری ہی نماز وہاں پہ پڑھنی تھی۔ اور اگر مقیم نہیں تھے، وہاں پر مسافر تھے، اب انہوں نے لا علمی کے طور پہ نمازیں ادا کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے قاعدہ جو اولا ہے وہ تو کیا ہی ہوگا۔ تو اس صورت میں ان کے پر ان نمازوں کا اعادہ واجب ہے کہ دوبارہ یہ نمازیں ادا کریں گے، اور 2 رکعتیں انہوں نے ادا کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ ظہیر منت طارق، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے ماں باپ وغیرہ یہاں رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہم اس کے پیچھے روتے ہیں یہاں، کیا اس کو گناہ وغیرہ ملے گا کیا؟ دوسرا سوال ہے کہ مرشد کے لیے لازمی ہونا ہے کہ یہ ہے کہ وہ داڑھی والا ہو یا نمازی ہو؟ 2 سوال کیے نا، ایک تو رونا، دیکھیں میت کے اوپر رونے کے حوالے سے مختلف حدیثیں آئی ہیں کہ ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کے اوپر جو ہے وہ اس کے گھر والوں میں سے بعض رونے کی بنیاد پر عذاب
کیا جاتا ہے. یہ بعض حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ آنکھوں کے بہنے سے اور دل کے غمزدہ ہونے سے میت کے اوپر عذاب نہیں کیا جاتا. زندہ کے رونے سے میت کے اوپر عذاب نہیں کیا جاتا. معنی اس کا محدثین کرام، اب وہی پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ تمام حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے، محدثین کرام نے اس کا معنی یہ بیان کیا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان تمام کا اس مسئلے کے اندر آپس میں اختلاف رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ میت کے رونے کی وجہ سے زندہ کے رونے کی وجہ سے اس کے گھر والوں میں سے یا اس کے احباب میں سے میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے. حضرت صہیب رومی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے قریب جب انتقال نزا کا عالم تھا، زخمی تھے آپ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم مجھ پہ رو رہے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کے زندہ کے رونے کی وجہ سے میت کے اوپر عذاب کیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، اللہ حضرت عمر پہ رحم فرمائے، اس طرح نہیں فرمایا تھا، بلکہ جو کافر ہوتا ہے اس کے رونے پر، یعنی کافر مر گیا، کافر کے اوپر اس کے گھر والے رو رہے ہیں تو اس کے اوپر عذاب کیا جاتا ہے. اب اس کی علماء نے صورت بیان کی کہ کس کے کون سے رونے کی بنیاد پر عذاب ہوگا، کون سے رونے کی بنیاد پر عذاب نہیں ہوگا. اول چیز تو یہ ہے کہ نوحے کی اجازت نہیں، کہ بندہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے یا میت کے وہ محاسن بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں تھے، بڑا کے جو بیان کرتے ہیں، اس کی تو اجازت نہیں. اس کے علاوہ جو نوحہ کیا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے کسی میت کے اوپر، تو میت کو عذاب اس صورت میں ہوگا جب کہ میت اس بات کی وصیت کر کے گیا ہو. اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کرنا ہے. یہ اہل جاہلیت کا طریقہ کار تھا کہ باقاعدہ وہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ میرے میت کے اوپر رونا کس طریقے سے ہے، تو وہ بیان کرتے تھے. تو یہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا. یا اس کی عادت تھی، اس کا طریقہ کار تھا کہ وہ خود نوحہ کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا میت کے اوپر. اب جو بڑا کرتا ہے، گھر کا سربراہ کر رہا ہے، وہ بچے سیکھتے ہیں. اس کے طریقہ کار میں سے یہ تھا. اب بچوں نے اس کو دیکھ کے اس چیز کو سیکھا ہوا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس نے ایسا، بچوں نے بھی ایسا کرنا ہے. اب اس کے باوجود اس نے ان کو نہیں روکا، تو بعض علماء کے مطابق اب اس کو اس کا عذاب دیا جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ یہ روک سکتا تھا، اس نے روکا نہیں، یہ سبب بنا کہ یہ کرتا تھا تو اس کے بچے اس طریقے سے کرنے لگے، تو اب اس کو اس کا عذاب یہ دیا جائے گا. لیکن اب عذاب میں تفصیل ہے. کافر کا عذاب تو الگ ہے، مومن کو عذاب جو دیا جائے گا اگر بالفرض اس نے سمجھایا نہیں تھا اور اس کے یہاں رواج تھا ایسا، اب تو نہیں ہے ہمارے یہاں الحمدللہ اس طرح کا، لیکن اگر ایسا تھا اور اس نے سمجھایا نہیں تو اب یہ جسمانی عذاب ہوگا یا روحانی عذاب ہوگا. اس میں کلام ہے. کئی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ فقط روحانی عذاب ہوگا. کیسے روحانی عذاب ہوگا؟ کہ کسی نے اس کے اوپر نوحہ کیا، چیخ چلایا کہ اتنا پیارا تھا، یہ تھا، فلاں تھا، تو اب فرشتے اس سے کہیں گے ہاں تو ایسا تھا، جھڑکتے ہیں نا کہ ایک طریقے سے تعریف کر رہے ہیں، تو کیا ایسا تھا؟ تو یہ روحانی طور پر اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ بعض علماء کا قول ہے. تو بہرحال یہ حدیث پاک اپنے اطلاق پر نہیں ہے کہ ہر میت کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہو اور ہر صورت میں عذاب دیا جا رہا ہو. یہ اسی صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ وہ وصیت کر کے گیا ہو یا پھر کافر مرا اور کافروں کے یہاں اس بات کی عادت تھی کہ اس کی میت کے اوپر جو ہے وہ رویا جاتا تھا، تو پھر اس کے اوپر عذاب ہوگا اس کا. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. اور اچھا دوسرا سوال بھی ان کا تھا. جی اگلی کال دے دیں پھر. ہاں، پیر کے لیے داڑھی شریف کا ہونا، بالکل ہاں، پیر کے لیے داڑھی بالکل ضروری ہے. پیر کی شرائط میں سے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو. اب داڑھی منڈا ہے، مسلسل داڑھی اس کی منڈی بھی رہتی ہے تو سب کے سامنے ہی ہوتا ہے، تو معلن ہے یعنی بالکل واضح طور پہ اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا ہے، تو اس کی تو بیعت نہیں ہو سکتی، جائز ہی نہیں اس کی بیعت کرنا. اسی طرح نمازیں چھوڑتا ہے کھلے عام، وہ تو نمازیں چھوڑنے والا فاسق ہے، تو اس کی بیعت بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک جی، اگلی کال. حدیث کے بارے میں ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کے بارے میں کچھ بتائیے. جی حضور، ضعیف اور صحیح حدیث. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو صحیح ہی صحیح ہے. جی یعنی اس میں تو ضعف کا، کمزوری کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا نا. صحیح اور ضعیف یہ اصل میں محدثین کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ
جن راویوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے روایت کیا، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعین نے، تبع تابعین سے آگے والے نے روایت کیا. اب اگر صحابی تو سارے کے سارے عادل ہیں، صحیح، ان کے بعد کا جو راوی ہے جو ان سے روایت کر رہا ہے، جو شخص ہے جو روایت کرنے والا، وہ بھی عادل ہیں، یعنی وہ بھی دینی اعتبار سے مضبوط ہیں، حافظے کے مضبوط ہیں. پھر ان سے جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ حافظہ مضبوط ہے ان کا اور تقوی پرہیزگاری موجود ہے ان کے اندر. تو ایسی حدیث مبارکہ جو سند کے ساتھ اس طریقے سے چلتی ہوئی آتی ہے اس کو صحیح بولتے ہیں. پھر اور بھی شرائط ہیں کہ سند متصل ہو، درمیان میں شذوذ و علت نہ موجود ہو، یہ اصطلاحات محدثین کی. تو یہ جو راوی چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان بعض اوقات کمزوری آ جاتی ہے. کبھی تو یہ کمزوری آ جاتی ہے کہ راوی خود حافظے کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، یا اس کا تقوی پرہیزگاری اس درجے کا نہیں ہوتا، کسی فسق کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا جس سے اس نے سنا ہوتا ہے، جس سے سننے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے سننا اس کا ثابت نہیں ہوتا، درمیان میں واسطہ آ جاتا ہے. تو اس بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ سند کی وجہ سے اس کو ضعیف کہتے ہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ صحیح ہے. ہم تک جو پہنچنے کے اندر واسطے جو آئے ہیں ان میں درمیان میں کہیں پہ کمزوری آتی ہے تو اس بنیاد پر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن ضعیف حدیث کو آج کل ہمارے یہاں سمجھا جانے لگا ہے بہت زیادہ، اس کو یعنی ایک غلط بات کو رواج دیا گیا کہ ضعیف حدیث گویا کہ ایسی ہے جسے سائیڈ میں ڈال دی جائے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں. محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو اہل علم ہے، جن کو علم ہے، جو کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، بالخصوص حدیث کا جو ادنا سا طالب علم ہوگا اس کو معلوم ہے کہ اصول حدیث کی کتابوں کے اندر واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جہاں فضیلت والی بات آئے گی، یعنی کسی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، کسی عمل کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پر محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس حدیث ضعیف کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بتایا گیا کہ بھئی یہ عمل آپ کریں گے تو اس عمل پر یہ ثواب ملے گا. اور کسی عمل کو اچھا قرار دیا گیا، اس کی ترغیب دلائی گئی کہ یہ کام کیا جائے، یا کسی عمل سے روکا گیا کہ یہ عمل نہ کیا جائے، تو اس بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہاں پر اس حدیث پاک پر عمل کیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ سندن ضعیف ہے. اس پر اجلہ علماء نے، اجلہ محدثین نے اجماع نقل کیا ہے، اس کے اوپر اجماع ہے. جن 3-4 کے بارے میں یہ بات مروی بھی ہے تو ان کے علماء نے تفصیل کے ساتھ جوابات دیے ہیں کہ اول تو ان سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. خود بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے الادب المفرد کے نام سے، ایک تو صحیح بخاری شریف ہے اور دوسری آپ کی کئی کتابیں، ان میں سے الادب المفرد کے نام سے کتاب ہے، بر الوالدین کے نام سے کتاب ہے. اس میں امام بخاری نے کثرت کے ساتھ ضعیف حدیثیں نقل کی ہیں. بخاری شریف کے اندر بعض روایتوں کے اوپر کلام کیا گیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خود عمل سے ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا یہ ثابت ہے. بخاری کے اندر اس کی تصریحات موجود ہیں. یہ اہل علم کا جس کا اس میں شغف ہو وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا. ماشاءاللہ، یہ بھی اس حوالے سے بھی بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمایا. جی مزید کال لیں گے ہم. 3 دن سے پہلے ختم قلخانی کر سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کا ختم کرنا مسئلہ نہیں، اصل میں تو ایصال ثواب ہے. اور ہم اس بات کی تصریح کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت بیان کرتے آئے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کرنا ہم واجب سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تیسرے دن ہی، دوسرے دن ہی، پہلے دن ہی، 40ویں یا 10ویں دن ہی ایصال ثواب کیا جائے. یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں 3 دن سے پہلے. جی میں عرض کر رہا ہوں تو ہمارے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو واجب سمجھیں. ہم یہ دن اس لیے معین کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں آسانی کے ساتھ آ کے پڑھ سکیں اور جمع ہو کے زیادہ سے زیادہ میت کو ایصال ثواب کیا جا سکے. اور ایسی چیزوں کا ثبوت یہ احادیث طیبہ سے بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ہفتے کو قباء مسجد جایا کرتے تھے. اس کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نیک کام کے لیے دن کو مقرر کیا جا سکتا ہے کہ مقرر کر کے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. تو اب 3 دن سے پہلے بھی اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، ختم قرآن کر کے میت کو ایصال کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے فوری بات کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. انتقال سے پہلے کر رہا ہے، زندہ ہے کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحت مند ہے، ایصال ثواب اس کو کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. والد صاحب ہیں، حیات ہیں، روزانہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اہل سنت کا موقف ہی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، اور جس کو آپ ایصال کر رہے ہیں وہ زندہ ہو، وہ انتقال کر چکا ہو، اس کو ایصال کیا جا سکتا ہے. اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ کال کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ جیسے میرا اپنا 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنا کیسا، وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ یوں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے
کہ اس زمانے میں چونکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے، جو عربی دان بالخصوص تھے، تو وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس کی ایک آیت پہ غور و فکر کرتے ہوئے جاتے تھے. تو اب اگر 3 دن سے پہلے پڑھتے تو غور و فکر پورا نہیں ہو پاتا، اس لیے 3 دن سے کم قرآن پاک پڑھنے کی ممانعت آئی. لیکن جو غور و فکر کر سکتے تھے، جیسے کئی ہمارے اسلاف گزرے ہیں ایسے کہ ایک رات کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے پورا، تو وہ پڑھنے کے ساتھ غور و فکر بھی کر سکتے تھے، تو اس لیے ان کو اس بات کی اجازت تھی. 3 دن سے پہلے پڑھ لینا یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمارے یہاں پڑھ لیں. ہمارے یہاں تو 40 دن میں بھی نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ بزرگوں کے اقوال موجود ہیں کہ 40 دن میں اگر ختم نہیں کر پاتے تو بڑے افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ 40 دن ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنے رب کے کلام کو ابھی تک پورا نہیں پڑھا. تو اس لیے 40 دن تک تو کم از کم پورا کر لینا چاہیے، اور 3 دن سے کم میں بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ہماری یہ سلسلہ ریپیٹ جو چلے گا جمعے کے دن دوپہر 11 بجے اور رات 12:30 بجے انشاءاللہ آپ اسے دوبارہ دیکھ سکیں گے. بہت زبردست معلومات آج کے سلسلے میں بالخصوص ہمیں احادیث کے حوالے سے اور نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے جو موقف تھا اس کو بیان کیا گیا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے. رات 7:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. مدنی چینل کے سبب نے کی. رات 8:15 بجے دیکھیے سلسلہ اسمارٹ فون. مدنی چینل کے سبب. رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 براہ راست. عام دنیا بھر میں. رات 11 بجے دیکھیے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں براہ راست. دین کا پیغام ہو مدنی چینل پر. سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سرزنش کی، ڈانٹا کہ جب وقت تھا تو اس وقت غور کیوں نہیں کیا، جب مہلت تھی تب غور کیوں نہیں کیا، تب کیوں نہیں تسلیم کیا، تب کیوں نہیں سمجھا کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. تو اس کے اوپر فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین. کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، یا کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی، یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس نبی کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں اس نبی پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ نبی تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. یہ جو باتیں فرمائی گئیں وہ کیا فرمایا کہ اب یہ شور مچا رہے، اب یہ رو دھو رہے ہیں، تو انہوں نے کیا قرآن پر پہلے غور و فکر نہیں کیا، یا ان کے پاس رسول کا آنا کوئی انوکھا کام تھا کہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. انہیں یہ سمجھایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بن کے آئے، تم نے بغیر سوچے سمجھے ان کا انکار کر دیا کہ جی ہم نہیں مانتے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا نبی کا آنا کوئی نئی بات تھی کہ تم نے اس کا انکار کیا؟ تم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو، تو وہ تو تمہارے باپ دادا کے پاس رسول بن کے آئے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تمہیں پتا، عیسیٰ علیہ السلام کا پتا، دیگر اور بہت سارے رسولوں کا نام تم جانتے ہو، تو تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے. تو اگر تمہارے پاس یہ نبی تشریف لائے تھے تو تم غور و فکر تو کرتے کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کے پاس اور ہمارے ادھر ادھر دوسرے علاقوں میں اللہ کے نبی رسول آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ واقعی اللہ کے رسول ہوں جو ہمارے پاس آئے ہوئے. لیکن تم نے تو اتنا بھی سوچنا گوارا نہیں کیا، اس پر غور کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا، تم نے ڈائریکٹ انکار کر دیا کہ نہیں تم ہمارے باپ دادا کے خداؤں کو جھٹلاتے ہو لہذا ہم نہیں مانتے. تو یہ تمہارا جرم در جرم ہے کہ ایک وہ شے تمہارے پاس آئی جو تمہارے باپ دادا کے پاس آ چکی تھی، جس کا طریقہ تمہیں پتا تھا کہ رسول آتے ہیں، لیکن پھر بھی تم نے ماننے سے انکار کر دیا.
اور فرمایا کہ انہوں نے رسول کو پہچانا ہی نہیں، بلکہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے رسول کے منکر تھے. فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو یہ رسول کے منکر تھے. تو اسی طرح کی چیزوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دنیا کے اندر ماننا ہے اللہ کے رسول کو، دنیا میں اگر منکر رہے تو قیامت کا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا. پھر ایک کافر کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس نبی پہ جنون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، ان پہ جنون کی بات کرتے ہو، ان کا کردار دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کی گفتگو دیکھو، ان کے روز و شب دیکھو. جس پر جنون ہوتا ہے اس کی تو حرکتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور یہ نبی ایسا جس کی گفتگو پیاری، جس کے اقوال پیارے، جس کے افعال پیارے، جس کے اخلاق پیارے، جس کا کردار پیارا، جس کا اٹھنا بیٹھنا خوبصورت، جس کی ہر بات عقل سلیم پہ پوری اترنے والی ہے، اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ معاذ اللہ ان کو جنون تھا؟ بات صرف یہ ہے کہ کافرو، تمہیں حق ناپسند ہے، سچی بات ہی ناپسند ہے، تم سچی بات کو بس ناپسند کر کے بیٹھ گئے، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں حمد و نعت اور سنتوں بھرے بیانات سے سجا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع، جس میں شریک ہوئے لاکھوں عاشقان رسول. جلایا مدنی انقلاب مدنی بہارے مدنی چینل لا رہا ہے ایک ایسا سلسلہ جس میں اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی بیان کریں گے اس روح پرور اجتماع کے احوال. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ 3 دن اجتماع کی یادیں 26 جنوری 2018 سینہ عیسوی بروز جمعہ رات 8:30 بجے. بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بروز جمعرات ملفوظات عطار سے معطر سلسلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول. سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں؟ کیسا نظر آ رہا ہوں؟ امیر اہل سنت، یہ ہم جو وسیلہ مانگتے ہیں، یہ وسیلہ مانگنا کیسا ہے؟ بیمار ہو گئے، ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں، بیمار ہونے پر ثواب ملتا ہے. مومن کے کانٹا بھی چبھ جائے نقصان نہیں ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پہلے نیکی جھوٹنے پر افسوس ہوتا تھا، اب بدقسمتی سے بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے تو وہ افسوس نہیں ہوتا. پاپا سوال پوچھنے سے پہلے کچھ عرض کر لوں. امامہ شریف کب سے باندھنے کا ارادہ ہے؟ پاپا اگر آپ باندھ دیں تو ابھی سے. چلو تصور کر لو کہ میں نے باندھ دیا. بروز جمعہ اسمارٹ فون کے صحیح اور غلط استعمال جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسمارٹ فون. 2 سیکنڈ گلانس ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے جتنے لوگ مرتے ہیں اتنے دل کی بیماری سے بھی نہیں مرتے. موبائل فون اور اسمارٹ فون اور ڈیوائسز وچ یوز فار فوٹوگرافی. ایک مونولوگ شروع ہو گیا اپنے آپ سے، کیا میں کیسا لگ رہا ہوں، میری فلاں پوسٹ پر لائکس کیوں نہیں ہوئے، دس از اے مونولوگ. بروز ہفتہ معاشرتی برائیوں کی نشاندہی پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے. برازیل میں آگ لگنے سے ہلاکتیں 245 تک پہنچ گئیں. یہ اسٹیج پر آتش بازی ہو رہی تھی جس کے باعث آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے دیکھتے آگ نے پورے کلب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تارے یقین مانے کمزور ہوتی ہیں، وولٹیج کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب اپ ڈاؤن ہو جائے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے. اب بستر پہ لیٹے لیٹے آگ لگی، آگ فوراً چادر کو پکڑے گی، بلینکٹ کو پکڑے گی، تکیے کو پکڑے گی. عموماً دیکھنے میں آتا ہے وہ شارٹ سرکٹ، بورڈوں کو پردے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں، تو اگر بورڈ میں آگ لگی تو سب سے پہلے لامحالہ پردے جلیں گے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. بروز اتوار اصلاح اعمال پر مبنی سنتوں بھرا بیان. ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے، سورس ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، جناب تعلقات ہونے چاہیے، لگژریز ہونی چاہیے. نہیں، یہی تو پرابلم ہے. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میرا مالک راضی ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ مرتا. اور اللہ نے شفا دینی ہے، تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ، اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا. وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. بھروسہ اللہ پر رکھو. گھر میں جھگڑے ہیں نا، نہیں بن رہی، گھر میں نہیں آ رہا سکون، بچے بیمار ہیں نا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، قرضہ نہیں اتر رہا، قرار نہیں مل رہا، جس مشکل میں ہو آپ آؤ آج اپنے رب کو پکار لو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں.
कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। अदान ज़रीआए शफ़ाअत फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो साल भर अदान कहे और उस पर उजरत तलब न करे, क़यामत के दिन बुलाया जाएगा और जन्नत में दरवाजे पर खड़ा किया जाएगा और उससे कहा जाएगा जिसके लिए तू चाहे शफाअत कर। आप इस मदनी फूल को दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा सिवम के सफ़हा 460 से पढ़कर मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। आप इस किताब को दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से उर्दू के साथ साथ मुख्तलिफ ज़बानों में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर 031480100526 या इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता फरमाएं feedback@maktabatulmadina.com। आशिकाने रसूल मुतवज्जे हूँ। बाबुल मदीना कराची में अज़ाने